السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ویورز، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، یہ آپ کا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، بہنیں آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہیں۔ اب ایک سوال ہے میرا سارے بھائیوں سے، جب بہنیں بیاہ دی جاتی ہیں یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو کیا بھائیوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ وہ صرف اپنی زندگی گزاریں، باہر کے ملکوں میں جائیں، اچھی نوکریاں کریں، اچھی پوسٹنگز پر ہوں، مگر اپنی بہنوں کی خبر تک نہ لیں؟ وہی بہنیں جو بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلتی تھی، اوکے، آپ کی کمپینین تھی، بیسٹ فرینڈز تھی، وہ بہنیں جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ آپ کے چند لمحوں، چند لفظوں اور چند روپوں کی بھی حقدار نہیں ہوتی؟ دیکھیں، روپوں کو تو سائڈ پہ کر دیں اور لمحے اور لفظوں کو آپ انکلیوڈ کریں، اوکے؟ کیونکہ جو سب سے قیمتی چیز ہے میرے نزدیک وہ وقت ہے، اور الفاظ بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس اپنی بہنوں کے لیے کچھ وقت بھی نہیں کہ آپ ان کا حال چال ہی پوچھ لیں کہ کیسی ہو پیاری بہنیں؟ میری ایک بات غور سے سنیں، سمجھیں اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اوکے؟ شادی کے بعد اپنی بہنوں کی خبر ضرور لیا کریں، چاہے ان کی شادی کتنے ہی اچھے اعلیٰ کردار والے انسان سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بہترین امیر خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کے بعد اپنی بہن سے کانٹیکٹ میں ضرور رہا کریں، کبھی گھر ملنے جائیں، اور اگر کبھی آپ یہ نہ کر پائیں، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو فون پر بات کر لیں، مگر ان کی خبر ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کو اور آپ کی بہنوں کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ جس گھر میں آپ کی بہن کی شادی ہوئی ہے اور اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ ایز اے بھائی یا ایز اے گڈ فرینڈ بہن کو مثبت مشورہ دے سکتے ہو۔ اس وقت اوبیسلی ہر انسان جو ہے نا، جب نیو سچویشن میں جاتا ہے تو مائنڈ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا، اور اس طریقے سے جو روشن پہلو ہیں زندگی کے وہ نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا اور بہترین دوست ہوتا ہے تو وہ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لائف میں جو روشن پہلو ہوتے ہیں، جو بہترین اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے لائف میں۔ تو آپ ایک اچھے دوست بن سکتے ہیں اس وقت اپنی بہنوں کے، جو زندگی کے مثبت پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرے۔ ایسے آپ کی بہن کو ایک ایموشنلی جو سپورٹ ہے، ایک سہارا ہے، وہ ملے گا۔ اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ بالکل تنہا ہے یا بالکل اکیلی ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اوکے؟ سیکنڈ بینیفٹ جو آپ کی سسٹر کو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن کے جو شوہر ہے یا جو سسرال والے ہیں یا باقی گھر والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ بچی جو ہے نا لاوارث ہے، اور اب تو ان کی شادی ہو گئی ہے، ہمارے بچے سے تو ہم جیسے چاہیں اس کو رکھیں۔ نہیں، ان کے مائنڈ میں یہ چیز آپ نے بالکل نہیں ڈالنی ہے، اور جو اگر وہ کہیں گے اوکے اب تو جو ہم چاہیں گے ہم اس کے ساتھ کریں گے، اور ہم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ والا جو امپریشن ہے نا، آپ نے اپنی بہنوں کے سسرال والوں کو بالکل نہیں دینا۔ آپ نے صرف بہن سے بلکہ آپ نے نہ صرف اپنی بہن سے بلکہ ان کی جو پوری فیملی ہے ان سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ ان سے ڈرتے ہو یا اب آپ کی بہن ان کے گھر میں ہے تو آپ ان کے غلام ہو، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے صرف اپنی بہن کی خوشی کے لیے سب سے جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ اچھا بنا کے رکھنا ہے۔ اس سے آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ گھر کا کون سا فرد کیسا ہے، یا گھر کے باقی افراد کس قسم کے ہیں، اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اوکے؟ اس سے آپ اپنی بہن کو ایک پازیٹیو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور ایسے آپ کی سسٹر کا دل بھی مضبوط رہے گا، بہن کا دل بھی مضبوط رہے گا کہ وہ زندگی کے اس مشکل سفر میں کبھی اکیلی نہیں رہے گی، اوکے؟ اس سے کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے یا کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ فیلنگز کبھی بھی اپنی بہنوں میں ٹرانسفر نہ کریں۔ آج کل تو اتنے فون پیکیجز ہیں، ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں، اپنی پہلی فرصت میں اپنی بہنوں کی خبر ضرور لیا کریں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگر آپ اپنی فائنینشلی مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اپنی بہنوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایموشنلی ضرور سپورٹ کیا کریں، اوکے؟ آپ کے چند اچھے الفاظ اور تھوڑا سا وقت ان کو بہت مضبوط بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے کہ اگر بہنوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو باپ بھائی غصے میں سارا کام خراب کر دیتے ہیں، یا پھر بہنوں کے سسرال والوں سے بات اور تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں
نقصان صرف اور صرف کس کا ہوتا ہے؟ بہنوں کا ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ تو نہیں سکتی، اور میکے سے اگر ایموشنل سپورٹ نہ ملی تو وہ ایک جو ہے نا ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بہنوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن انہیں ایموشنل سپورٹ ضرور دیں۔ اگر ایموشنل سپورٹ نہیں ہوگی تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والا جب سگریٹ چلاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ پیتا ہے، تو اسی طرح سگریٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس انسان کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی بہنوں کو ایموشنلی سپورٹ نہیں کریں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مینٹلی ٹینس ہو جائیں گی، یعنی کہ مینٹلی ختم ہو جائیں گی، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ اگر بہنوں کا گھر قریب ہے تو اپنے کسی کام سے آتے جاتے ان کے گھر کا بھی چکر لگا لیں، نو ایشو۔ اور اگر دور ہے تو فون پر ان سے کانٹیکٹ ضرور رکھا کریں۔ میرے پاس ایسی ہزاروں ریئل سٹوریز ہیں کہ جہاں صرف بہنیں ایموشنل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے بہنوں سے بات کر لی یا کانٹیکٹ میں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا پڑے، ان کو پیسے دینے پڑے، یا پھر بہن ہم سے کچھ مانگ نہ لے، ان کے بچے ہمارے گلے نہ پڑ جائیں۔ آپ یقین مانیں، لکھ لیں میری یہ بات، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ ان کو ایموشنلی سپورٹ کریں، وہ خود اپنی جنگ لڑیں گی، وہ خود اپنے لیے سب کچھ کریں گی۔ ایک ایسی عورت جو اتنی مشکل پروسیس سے گزرتی ہے وہ باقی بھی کر لے گی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ایموشنلی ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کیس وہ کسی وجہ سے شوہر کا گھر چھوڑ آئی ہیں تو آپ انہیں صرف مثبت سوچ دیں، وہ اپنے بچے بھی پال لے گی اور اپنا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ بھی ریسٹور کر لے گی، اور وہ بھی اسٹیبلش کر لے گی، اوکے۔ مگر افسوس ڈیفرنٹ کیسز میں ہمارا رویہ بہنوں کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے کہ ان کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور سب سے بری سوچ جو ہم خود ان کو دیتے ہیں، ان میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلی کیا کریں گی، آپ اکیلی کیسے یہ سب سنبھالیں گی، اوکے۔ وہ عورت ہے، وہ سنبھال لے گی۔ اگر وہ اس قسم کے انسانوں کے ساتھ رہ کر آئی ہے تو وہ آگے بھی ایک اچھے طریقے سے سارے سسٹم کو سنبھال لیں گی۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، ان کو مثبت سوچ دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی بہنوں کا گھر برباد کر دیں، بالکل بھی نہیں، لیکن اگر ایک لمٹ سے زیادہ برداشت سے باہر ہے کوئی رشتہ تو پلیز انہیں مجبور نہ کریں کہ وہ اس قسم کے رشتوں میں یا اس قسم کے ریلیشن میں رہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کہ کسی کی بہن کی شادی شدہ زندگی جو ہے نا نارمل نہیں ہے، اوکے، اور برداشت سے باہر ہے، وہ ساری لیمٹس کو کراس کر چکے ہیں، تب ان کو سہارا ضرور دیں، اپنی سسٹرز کو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو وہ دو ٹانگوں والا جانور اس کی ساری خوشیاں کھا جائے گا اور اسے ذہنی مریضہ بنا دے گا۔ یاد رکھیں، سپریشن ایک لاسٹ آپشن ہے، صحت پر نو کمپرومائز، اوکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر رشتے کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے پودے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو ڈیلی پانی دیتے رہیں گے تو وہ پھلیں گے، پھولیں گے، خوبصورت ہوں گے، ان کے پتے بھی سبز رہیں گے، فریش رہیں گے، اور ان پر پھول بھی ہوں گے، ان پر بیج بھی ہوں گے، وہ پھل بھی دیں گے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ اپنی رشتوں کی کیئر کریں گے تو وہ خوش بھی رہیں گے، وہ ترقی بھی کریں گے، اور ان کی نسلیں بھی بہترین لوگوں میں سے ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رشتے کو توجہ اور اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے پیچھے اگر بھائی، باپ اور شوہر رہے گا تو وہ معاشرے کی سب سے مضبوط اور کامیاب ترین عورت بنے گی۔ انہیں کمزور نہ ہونے دیں، ان کی طاقت بنے۔ یہی انرجی، یہی سپارک اور یہی موٹیویشن ان سے وہ کام کروائیں گی جو بظاہر بہت مشکل اور ناممکن لگتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ عید بھی قریب آ رہی ہے، رمضان آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، سیکنڈ عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ وقت خوشیاں تقسیم کرنے کا ہے، اوکے۔ مگر کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو سالوں سے اپنے بھائیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ بھائی پلٹ کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اوکے، بہن کی شادی ہو گئی، فرض پورا ہو گیا؟ نہیں جی، فرض پورا نہیں ہوا، آپ نے ان کی خبر بھی لینی ہے،
اور جب وقت گزر جاتا ہے ہم خبر نہیں لیتے، بہنیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، تب ہم قبر پر جا کر مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، تیسرے ساتویں اور جو 40ویں کے انتظامات ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا زندہ بہن کے لیے چند لمحے نکالنا، اس کے حالات کا خیال رکھنا، مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا، اس کا سہارا بننا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی ایسے گزارو کہ کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہے اللہ اگر وہ واپس آ جاتی، اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اس طرح سے اس کا خیال کرتا یا کرتی۔ نہیں، آپ نے لائف کو اتنے خوبصورت انداز میں گزارنا ہے، ہر رشتے کو اتنے خوبصورت انداز میں بیلنس کر کے رکھنا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی گلٹ نہ ہو کہ میں نے اس رشتے کو نبھایا نہیں تھا، یا میں نے اس رشتے کو اتنا کم دیا تھا، مجھے اس کے ساتھ تھوڑا سا اور کرنا چاہیے تھا، یا میں نے اس رشتے کے ساتھ جسٹس نہیں کیا۔ اوکے بھائیوں، اپنی بہنوں ہی کی زندگی میں ان کا حق ادا کرو۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کا ہاتھ تھامو، اگر وہ خوشحال ہیں تب بھی ان سے ملنے جاؤ، انہیں یہ احساس دو کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ زندگی میں محبت اور رشتوں کا حق ادا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہی اصل عزت اور وقار ہے۔ زندگی میں رشتوں کی قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غفلت کسی کا دل توڑ دے اور پھر پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہ بچے، اور وقت جو ہے نا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ویورز، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔